بھی ایمان لائی ہیں. تو جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا تو پتہ چلا ماشاءاللہ سلمان گھرانے سے ہیں, مسلمان تھی ہیں. اور گل بھی آتا ہے نا میرے نام میں, تو کافی گل جو ہے وہ کرسچن بھی ہوتے ہیں. جی وہ کاسٹ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بالکل ایسا ہی. السلام علیکم دوستوں, ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک اور ویڈیو لے کر, جس میں وہ اپنے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں جو ان سے پوچھے گئے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو ہمارے ساتھ آپ بھی دیکھیے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو یاد تو بولا تھا کہ ایک المیہ سے جنگ چھڑ گئی تھی دماغ میں کہ غلط کرو گے تو بھی کچھ آپ کو غلط لوگوں کے ساتھ تو غلط نہیں ہو رہا. تو آپ چھوٹے ہوتے آپ کو سمجھ نہیں ہوتی نا ان چیزوں کی. تو یہ جب when I became depressed اور یہ چیزیں ہوئیں, اور اتنا زندگی میں ہر چیز کو کیونکہ بڑا مانیٹر کرتی تھی, اوور اینالائز کر کے ہر چیز کرتی تھی کہ میں کسی کا دل نہ دکھا دوں, کسی کو ہرٹ نہ کر دوں, یہ چیز نہ ہو جائے کسی کے ساتھ, میں کہیں پہ کچھ غلط نہ, ہر چیز اتنا اوورلی مانیٹر کر کے میں کرتی تھی, اور پھر بھی اس کے ریٹرن میں ہرٹ ہو رہی ہوتی تھی. تو مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا, ٹائم کیم when I lost faith. ٹھیک ہے, I lost faith and استغفر اللہ کہ نہیں کوئی ہوتا تو میرے ساتھ اتنا غلط نہیں ہو رہا ہوتا. جب میں آسٹریلیا میں تھی, میں بڑی مشہور تھی اپنی یونیورسٹی میں اس چیز کے لیے کہ پاکستان سے بڑی کم لڑکیاں آئی ہوئی تھیں کراچی سے. تو ایک تو اچھا پاکستانی کمیونٹی بڑی مشہور تھی, مسلم کمیونٹی میں بھی. تو دے آل نیو کہ اچھا یہ کوئی ایک لڑکی ہے جو نا سب سے بحث کرنے بیٹھ جاتی ہے جب اس سے کوئی ریلیجن پہ بات کرو, تو کہ کوئی بھی مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنا تو میں اسے 10 سوال آ گیا, اور اچھا تم مجھے اس سوال کا جواب دو, تم مجھے یہ بتاؤ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ایسے کیوں ہے, یہ چیز ایسے کیوں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کا ایمان کمزور ہونا تو آپ کی عقل پہ ویسے پردہ پڑ جاتا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو آپ کے جواب کوئی آپ کو دے بھی رہا ہوتا ہے نا بڑا ڈیٹیل, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور میں اس چیز کو اکثر سمجھاتی کیسے لوگوں کو کہ میں ایگزامپل ابھی دے دوں گی, آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا میں نے یہ بولا کیوں تھا. کہ جس طرح فار ایگزامپل ہمارا فون ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے فون کو اگر یا کوئی بھی ایسی ڈیوائس ہے جو چارج کے بغیر نہیں چلتی, وہ جتنا کم چارج ہوتی جائے گی اتنا وہ ورک کم کرے گی, ہے نا, اتنا وہ جو اس کے جو اس کا جو آپریشنز ہیں وہ سلو ہوتے جائیں گے. اسی طرح جب ہمارا ایمان چارج نہیں ہوتا نا تھرو نماز, جو مین ہمارے 5 پلرز ہوتے ہیں, زکوٰۃ, حج, ہمارے روزے رکھنے, جب ہم ان کو میں ایمان بوسٹرز کہتی ہوں. ویسے تو ذکر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ان پہ یقین کرنا بھی, ہر چیز سے آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں پکے سے پکا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسپیشلی نماز, ٹھیک ہے, جو آپ کے بوسٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ نقلی آئی فون کی تار سے آئی فون چارج کرو گے تو وہ سلو چارج ہوگا, آپ اوریجنل سے کرو گے تو وہ بوسٹ چارج ہوگا نا. تو میں اس طرح نماز کو ان چیزوں کو ایمان بوسٹرز کہتی ہوں. اچھا تو اب یہ چیز میرے بارے میں بڑی مشہور تھی نا وہاں پہ, اب کیونکہ میرا ایمان کچا تھا تو مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب مجھے میری ایک دوست ملی وہاں پہ, بہت پیاری دوست ہے وہ, ابھی بھی وہ آسٹریلیا میں رہتی ہے, وردہ. میں اس کے بارے میں سب کو بتاتی ہوں. تو وہ پشاور سے تھی, وہ بھی سائیکالوجی کا کورس کری تھی وہاں پہ. میرا ایک کراچی سے دوست تھا, اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی وہاں پہ اس طرح سے ہے, میرے دوست کی بہن ہے, تو تم اس سے ضرور ملنا, بڑی اچھی لڑکی ہے. مجھے یاد ہے میں اس سے لائبریری میں ملی, رمضان شروع ہونے والے تھے, کوئی 1-2 ہفتہ تھا رمضان شروع ہونے میں اس سے ملی. شی واز اے حجابی, ٹھیک ہے. میں نے کہا او بھائی لو, اس سے تو میری نہیں بنے گی نا. میں نے کہا یہ تو کوئی پکی مسلمان آ گئی ہے تو یہ تو مجھے اٹھا کے مارے گی, اور اس سے تو مجھے جج کرنا ہے. تو میں نے اس کو نا اگنور تھوڑا کرتی تھی, لیکن وہ اتنی اچھی انسان تھی سمینا جی کہ اس نے مجھے کبھی جج نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس نے مجھے اتنا سمجھا اور مجھے سمجھ کے دیکھ کے میری پرابلمس اس نے اس حساب سے نا مجھے چیزیں سمجھانی شروع کی, اور کبھی بھی نا مجھ پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کی یا مجھے ڈانٹنے کی یا مجھے غلط پروف کرنے کی نہیں. اس نے مجھے بہت ساری چیزیں نا, جس طرح میں اس سے کبھی کوئی سوال کرتی تھی تو مجھے جواب دیتی تھی تو مجھے کہیں نہ سمجھ آ رہا ہوتا تھا. تو میں کہتی تھی یار یہ تو بڑی خطرناک ہے, مجھے اس کی باتیں سمجھ میں کیوں آ رہی ہیں. تو اس نے مجھے ایک دن بولا, اس نے بولا یار تم صرف میرے بولنے پہ نا ایک چیز کرو, سنس یو ریسپیکٹ می سو مچ, اور تم میری اچھی دوست, میں اس کی عزت بہت کرتی تھی کیونکہ انسان بہت اچھی ہے وہ. تو اس نے کہا تم میرے بولنے میں صرف ایک چیز کرو, یہ لاسٹ میں تمہیں ٹرائی کرنے کے لیے بولوں گی, اگر اس کے بعد تمہارا یقین اللہ تعالیٰ میں واپس نہیں آیا نا تو تم رہنا یہ اپنا ایتھیسٹ جو بھی تمہارا زون ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے. کہتی بھی رمضان آنے والے ہیں, تم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں اور تم نے روزے پورے رکھنے ہیں, اور تم نے دل سے, تم نے اللہ تعالیٰ سے نا اپنی جو بھی تم پہلی نماز پڑھنے جاؤ گی اس میں تم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی مشکلات ہیں آپ انہیں حل کریں, مجھے سیدھا راستہ دکھائیں, مجھے ہدایت دیں, مجھ سے قریب آئیں واپس, میں چاہتی ہوں کہ میرا آپ پہ یقین آئے واپس. اس طرح دعا کرو سچے دل سے.
اور تم نمازیں پڑھو, یہ تم پورا 1 مہینہ میرے بولنے پہ ذکر کرو, اور اگر اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کا جواب سمجھ نہیں آیا نا, جب تمہارا ایمان پکا نہ ہو جائے, میرا ایمان پکا کرنے کی کوشش کری تھی نا وہ پہلے, جو تمہارا ایمان واپس سے چارج نہ ہو جائے, اور اگر اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کا جواب سمجھ جائے تو پھر تم بھلے یہ رہنا. اب اس سے ضد میں نا, اس سے کمپٹیشن میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کو غلط پروف کر کے دکھاؤں گی کہ کچھ نہیں ہونے والا. پہلے obviously my mom and my dad, they both are proper, مطلب جو پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں, وہ تو نماز پڑھنی آتی تھی, سب آتا تھا, لیکن کبھی نماز میں آپ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہو اس کی ٹرانسلیشن نہیں پتا تھا, مطلب نہیں پتا تھا. تو میں نے اب کیا کیا, میں نے کہا یار یہ میری آخری ٹرائی ہے اور یہ کمپٹیشن میں ٹرائی ہے, تو میں نے تو نا اپنا 100% دینا اس بار. میں نے نماز پڑھنی بھی ہے نا, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں پڑھ رہی ہوں تو میں اس کا مطلب کیا, میں کیا بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. اب یہ سب کچھ ہوا, اب 1 مہینہ گزر گیا, رمضان گزر گیا, میں نے اس کے بعد میں گئی اس کے پاس, میں نے کہا ہاں بھائی میں نے تو کر لیا ہے سب کچھ, تو مجھے تو کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی, مجھے تو ایسا کوئی ہدایت نہیں آئی, تو دس از ناٹ اٹ. تو وہ مجھے کہتی ہے اچھا, وہ بیچاری بڑی مایوس کہتی ہے اچھا چلو اوکے کوئی بات نہیں. اب یو وونٹ بلیو سمینا جی کہ 2 دن نہیں گزرے, میں لائبریری میں بیٹھی ہوتی تھی, میں پڑھ رہی ہوتی تھی, مجھے نا نماز کے ٹائم پہ ایسے فیل ہوتا تھا جیسے سم تھنگ از مسنگ. میں نا کچھ لیکچر اپنا بھول گئی ہوں, یا میں نے کوئی اپنا کچھ کرنا تھا, میں کچھ بھول گئی ہوں کسی سے, واٹ از مسنگ. عجیب سی بے چینی, عجیب سی وہ جو انزائٹی جو مجھے ہوا کرتی تھی وہ واپس آنا شروع ہو گئی. اور یہ اس 1 مہینہ رمضان کا جو میں نے گزارا, جس میں میں نے نمازیں پڑھی, سب کچھ فالو کرنے کی کوشش کی, اس 1 مہینے میں میری کبھی آسٹریلیا میں پہلے جاب نہیں لگی تھی, میری اس 1 مہینے میں جاب لگ گئی. ٹھیک ہے, میرے گھر والوں کے ساتھ میرے تھوڑے مسئلے چل رہے تھے, وہ سالو ہو گئے, مجھے اتنی اچھی دوست مل گئی وردہ, اور مجھے نا ایک بڑا کوئی عجیب قسم کا نا ذہنی سکون تھا, ذہنی اور دلی سکون, جو میں اس ٹائم پہ نہیں ریئلائز کر, میری نا زندگی ایک اچھی سی ہو گئی تھی ایک دم سے پازیٹیو, کہ میں اپنا ارن کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد وہ کام بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے وہ چیز اس وقت نہیں ریئلائز کی. تو جب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا, میں کہہ رہی ہوں یار کیا مسنگ ہو رہا ہے, اچھا چیزیں تھوڑی خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں واپس, میرے اندر جو ایک نیگیٹو تھاٹ پیٹرن تھا, جو ایک میرا پرسیپشن, کبھی کبھی میں ایک ایجیٹیٹڈ ہو جاتی تھی, وہ چیزیں واپس آنا شروع ہو گئی. تو میں نے ایک دم سے ریئلائز کیا, میں نے کہا 1 منٹ, مے بی آل دس ٹائم جو سکون, جو ڈپینڈنسی, جو خوشی, جو وہ دل کا وہ میں کہیں اور ڈھونڈ رہی تھی, امی ابو میں یا دوستوں میں یا ادھر ادھر, وہ ایکچولی ادھر تھا. مطلب میرا ایک بلیف, آپ کا جب ایمان پکا ہو جاتا ہے نا, تو آپ مطلب میرا ایک عجیب سا بھروسہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ پہ, کہ میں جب دعا کرتی تھی نا, مجھے ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد جب دعا کر رہی ہوں کہ مجھے فلانی چیز چاہیے, میری فلانی چیز ہو جائے, تو میرا اندر سے سب کانشیسلی میں بڑے یقین کے ساتھ دعا کر رہی ہوتی تھی کہ یہ ہوگا, لیکن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اس چیز کو. تو میرا وہ جو یقین تھا اللہ تعالیٰ میں, وہ چیزیں ہو رہی تھیں, مجھے اس کا وہ آؤٹ کم مل رہا تھا. تو میں نے ریئلائز کیا, میں روتے روتے گئی وردہ کے پاس, میں نے کہا وردہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے. کہتی چلو تم مجھ سے آج پوچھو نا, تمہیں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تمہارے, میرا قدر پہ بڑا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھا, پری ڈیسٹینیشن پہ اور اس سب پہ. تو میں نے اس سے نا اس پہ میں نے کہا مجھے بتاؤ. اس نے مجھے 2-3 الگ الگ لیکچر کے ریفرنسز دیے, مجھے کچھ باتیں سنائی, میں رات کو جا کے گھر میں بیٹھ کر کے میں نے رات کو سنا. اور آپ یقین نہیں کرو کہ مجھے پہلے وہ چیز کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نے اتنی دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, میرے دماغ میں نہ کوئی اس کے کانٹریری, کوئی اس کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے سوال آ جاتا تھا. اس دن نہیں آیا, اور مجھے نا ایکچولی سمجھ میں آ گیا, اور مجھے دلی تسلی ہو گئی. السلام علیکم ڈاکٹر زائق. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ My name is Yashma Sadgil and I am an actress. جی ہاں. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right?
تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے, تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ اسی ازم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے, اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں, اباؤٹ ڈیسٹینی, فری ول, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. یہ سوال بہت کامن ہے, لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے, میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 323 ٹائمز, 323 بار کہا گیا ہے کل, کالو, ان لوگ نے کہا, اور 323 بار اللہ کہتے کل, ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ کیا سوال ہے, اللہ بولتا ہے کل, کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے, قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں, لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں, کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً 35 سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کر. کس نے پوچھا نہیں مجھے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مدد ہے, جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی, لیکن جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں. جواب ملا, پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے, تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے, اب میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا, یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا, آپ کو مثال بول رہا ہوں, کل مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے, یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, یہ بچہ سیکنڈ کلاس, یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی, کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے, برابر ہوم ورک کرتا ہے, ذہین ہے, یہ بچہ ایوریج ہے, یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا, کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی, اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان نہیں ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ انسان کی, ہاں کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا, تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا.
تو सड़क नंबर 2 किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते हैं, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से नॉलेज से, अपने रेफरेंसेस से और सारी चीज़ों को साबित करते हुए डॉक्टर साहब ने सारे सवालों के जवाब दिए। और बड़े मुश्किल सवाल थे, लेकिन उन्होंने बड़ी ही जो है नॉलेज से और अपनी जो दिमाग से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और बंदों को मुतमईन किया है उन्होंने। तो इसी तरह जुड़िए रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।